کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بد دعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا. میں صاف صاف کہتا ہوں یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بد دعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا. میں صاف صاف کہتا ہوں یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے. خوب یہود نصارہ ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے. کیا عوام کیا خواص کیا پڑھے لکھے کیا جاہل سب کے مجھے اس سے سخت نفرت ہے. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے. حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں کل مصور فی النار کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہو. ہم ایک ہی بات جانتے ہیں کل مصور فی النار کہ ہر مصور جہنمی ہے. یہ بیماری کام کرنے والوں کے جیبوں میں دیکھو گے تم کہ ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے. میں تو سوچتا ہوں میں اسی جیب میں رکھ کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے. ورنہ اب تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے کہ یہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق کو باطل بنانے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسی رائے دیتا ہے جن کو پڑھے لکھے جس چیز کو یعنی مناسب سمجھتے ہیں وہ بیچارے حالات اور زمانے کے تاثر کی وجہ سے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ عوام کی ضرورت ہے. تو تقوی ہی اصل چیز ہے اللہ کا تعلق. وہ تو حرام کی ظلمتوں کو حرام کی ظلمتیں تقوی سے کھلتی ہیں. جسے میں آپ سب سے درخواست کر رہا کہ خدا کے لیے اس بیماری سے توبہ کر لو. یہ ہر ایک کا آپ دیکھیں گے کیا شادیاں اور کیا دینی مجلسیں کہیں بھی یہ چیز یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے. اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ اسے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا یا اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کہ میں کیا کر رہا کتنا اونچا کام کر رہا لیکن شیطان اس پر مسلط ہے کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا شیطان یہی ہے. وہ تو ہمارے دجل ہے دجل جس پر دجال کی انتہا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہی دجل ہیں اور دجال ان ساری چیزوں کا منتہا ہے. جہاں ایک کمزور ایمان والے کے کفر کا اور ایمان کا فیصلہ ہوگا. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ حرام اس سے توبہ کر لو. موبائل ہے آدمی موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے بغیر تصویر کے بھی رکھ سکتا ہے مگر شیطان نہیں چاہتا کہ کسی طرح یہ ہدایت پر آوے. وہ تو ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس سے یہ حرام کے اندر مبتلا رہے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے میرا دل اندر سے دکھتا ہے. وہ خدا نہ کرے
اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو۔ تمام مشکلات کو باہر کی شکلوں سے، باہر کے اسباب سے، باہر کے نظام سے، اور مزید عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنے سارے مسائل کو اور تمام پریشانیوں کا الزام محض حکام پر لگایا ہوا ہے۔ صاف بات ہے، محض حکام پر ہے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسلمان کے صحیح چلنے سے، اس کے اچھے کردار سے، اس کے نیک اعمال سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے علم کے لیے قدم اٹھانے سے، جس طرح ساری دنیا کی مخلوق راحت اور امن پاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے، وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے۔ صاف بات ہے، ان پر آنے والے حالات کا تعلق تیرے اعمال سے ہے، تیرے اوپر آنے والے حالات کا تعلق ان کے اعمال سے نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو حالات تجھ پر آ رہے ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو حالات ان پر آ رہے ہیں اس کا تعلق تیری بدعملی سے ہے۔ جی ہاں، ورنہ مسلمان کا عمل، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اغیار ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں، اپنی بادشاہتیں، اپنی حکومتیں، اپنے تعیش کے نقشے چھوڑ کر یہاں آتے تھے۔ آپ دیکھیے وہ صحابہ جو بادشاہت کے زمانے سے، بادشاہت کے ماحول سے نکل کر آئے اور اسلام قبول کر کے صحابی بنے، اور وہاں کی عیش کی زندگی کو لات ماری یہاں کے فقر کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، تو میں نے کچھ بنیادی بات عرض کی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے اس کو دل میں اتارو، تاکہ جب کوئی حدی حال آئے، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، ان کی آمدنیوں کے کم ہونے میں، ان کو تنخواہ کے نہ ملنے میں، ان کو ریزرویشن نہ ملنے میں، یہ یوں نہ کہیں کہ حالات مسلمان کے لیے، مسلمان کے ساتھ ہیں صرف، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے، ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا۔ سب باتیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، اب حالات بدلیں گے، اب حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے۔ صبر سے اس لیے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، یاد رکھنا بات، جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، جو حالات احکام توڑنے سے آتے ہیں، کہ جو حالات احکام کے توڑنے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ کہ صبر کرو، کہ صبر یہ حالات کا علاج نہیں ہے، صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے، پکی بات ہے کہ صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے۔ آپ تکلیف برداشت کریں یہ علاج نہیں ہے، آپ دوا کریں یہ علاج ہے، آپ پرہیز کریں یہ علاج ہے، آپ صبر کریں
کہ صبر کرنا علاج نہیں ہے. کسی بھی بیماری میں آدمی صبر کرے علاج نہیں ہے. ہاں تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے، براہ راست مومن کے عمل سے ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو. ان پر ستانے والوں پر احسان تو اصل تھا یہی دعوت میں کہ ستانے والوں پر احسان کرو. اصل احسان ہمارے ہاں یہی تھا. لوگ تو بیچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو. اس سے امت کبھی نہیں بنتی، اس سے امت کبھی نہیں بنتی. لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، ہم ان پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے. نہیں، نبوت کا تو مقام بہت اونچا ہے، وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان کرو. وہ سب تب سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا. تو کوئی ان کو ستاوے تو وہ بدلے میں احسان کہ زید ابن سانہ کو بھی ساکھیرے زیادہ دینا عمر، کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا ہے. روایت اسی طرح ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. جی ہاں، یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبی والا راستہ ہے. کیا کہتے ہیں بیٹھ کے اس پہ ممبر پہ کہ نبی والا راستہ ہے، اور نبی والے تکلیف کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں، کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ شکایت ہے. اور کہتے کیا ہے کہ نبی والا راستہ ہے، کہ راستہ یہ پکڑا ہے اور شکایت کرتے ہیں. رضا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے.